کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی تخلیق ہی کربلا کے لیے ہوئی ہے. میں نے 4 شعبان کو بھی کہا تھا یہ موضوع ایسے ہیں ذرا ضبط کے ساتھ سنتے رہنا, اور آپ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے بھی تو کچھ تفصیلات آنے کے دن کی, باقی ساری تفصیلات کربلا کی ملیں گی. ٹھیک, اب میں بھی گھڑنا تو مجھے آتا نہیں, گھڑنا مجھے نہیں آتا, اور نہ میں گھڑنے والوں کو پسند کرتا ہوں. ہاں, جو پڑھتا ہوں وہ پڑھتا ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے. وہاں سے اب میں آ رہا ہوں. اب خیال رہے, اگر میں جملہ یوں کہہ دوں نا کہ حسن نے کربلا کا حسن تخلیق کیا ہے, اللہ اکبر, حسن نے کربلا کا حسن تخلیق کیا ہے. اور یہاں سے آگے جتنے معاملات شروع ہوتے ہیں وہ 10 کی. جب 10 کو اجازت مل گئی نا, میں نے کہا ضبط سے جملے سننا. امام حسین علیہ السلام نے, میں نے کہا نا ان کے کلام کو کبھی قرآن کی روشنی میں دیکھنا پڑتا ہے, کبھی قرآن کو ان کے کلام کی روشنی میں دیکھنا پڑتا ہے. امام نے فرمایا قاسم موت کو کیسا پاتے ہو, موت کو کیسا پاتے ہو. عجیب جملہ کہا قاسم نے, خدا کی قسم. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جملہ قلم نور سے دامن حور پہ لکھنے کے قابل ہے. اس جملے سے کہوں گا یہ قلم نور سے رخسار حور پہ لکھنے کے قابل ہے. جواب میں فرمایا احل من الاصل, شہد سے زیادہ میٹھا. موت کو کیسا پاتے ہو, شہد سے زیادہ میٹھا. اب جملہ سننا, شہد سے زیادہ میٹھا. میں نے کہا کبھی ان کے کلام کو اللہ کے کلام کی روشنی میں, قبر اللہ کے کلام کو ان کے کلام کی روشنی میں. اس نے قرآن مجید میں کہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب ذائقہ ہر ایک کے لیے الگ ہے, حلالی موالی کے لیے الگ ہے, منکر حرامی کے لیے الگ ہے. اللہ اکبر, حلالی موالی کے لیے الگ ہے, منکر حرامی کے لیے الگ ہے. قاسم نے کربلا کے میدان میں جن کے دل میں ولایت ہے ان کے لیے بتایا موت شہد سے میٹھی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیو یا سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرما. مجھے کہیں کہیں پریشانی دکھائی دے رہی ہے اور میں چاہتا ہوں وہ بڑھ جائے. تیار ہونے لگے, بحث کرتے ہیں کہ معصوم صرف 14 ہے. لفظ سننا, لفا امامت الحسن علی راسہ ولبس لباس الحسن. قاسم کو حسن کا امامہ پہنایا گیا, قاسم کو حسن کا لباس پہنایا گیا. اور یہ تو تم جانتے ہو نا معصوم کا لباس صرف معصوم کو پورا آتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلامت رہو, مولا تمہیں عزت عطا فرما. بس سوار ہوا, میں سمیٹ رہا ہوں اپنا بیان. سوار ہوئے گھوڑے پر, جیسے ہی میدان کی جانب چلے, کوئی دیکھ کے کہہ رہا ہے قد قمر جاء, کوئی کہہ رہا ہے قد حسن جاء, کوئی کہہ رہا ہے چاند آ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے حسن آ رہا ہے. ہر ایک اپنی اپنی زبان میں دیکھ کر بیان کر رہا ہے کہ کون آ رہا ہے. اور یہ تو زبانوں سے کہہ رہے تھے, یہ اس کا بیٹا ہے جو دل کی سن لیتا ہے. اجازت ہے میں کچھ بیان کر دوں تمہارے سامنے. جیسے ہی لوگوں کی سنی نا, کوئی کہہ رہا ہے چاند آ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے حسن آ رہا ہے, فوراً ان کی جانب مخاطب ہو کے کہا ان تنکرونی فانا ابن صفدرا زرغام آجام لیس کسورا علل آدی مثل ریحن سرسلا اکیلکم بالسیف کیلن سندرا
ان کی طرف مخاطب ہو کے کہا اپنی اپنی نہ ہانکو, مجھے پہچانو, آؤ میں تمہیں بتاؤں میں صفدر کا بیٹا آ رہا ہوں. اشوت بھائی دعا کیجیے گا اس فقیر کے لیے. یہ پہلا رجس ہے جو میدان میں اپنے تعارف میں قاسم پڑھ رہے ہیں. نہیں جانتے مجھے, آؤ میں تمہیں بتاؤں میں صفدر کا پوتا ہوں. صفدر کہتے ہیں شیر کو. ٹھیک ہے, کون سا شیر؟ کون سا شیر؟ سنیے گا. زرغامن آجامن, حالتیں بیان کی ہیں. زرغامن آجامن لیسا کسورا. میں نے کہا نا اشرا پڑھا جا سکتا ہے اس میں. شیر کی مختلف حالتیں ہیں. جب شیر اپنی کچھار میں بیٹھا ہوا ہو پرسکون تو اسے کہتے ہیں اسد, اور جب وہ کچھار سے نکل کر ٹہلنے لگے, موسم کا لطف لینے لگے, تو اس وقت اسے کہتے ہیں زرغام. توجہ توجہ, یعنی موسم کا لطف لینے کے لیے اگر اٹھے, دعا کیجیے گا, جب موسم کا لطف لینے کے لیے اٹھے تو زرغام ہے. لیکن اگر وہ لطف لینے کے بجائے جلال میں ٹہلے تو پھر اسے کہتے ہیں زرغامن آجام, جلال میں ٹہلتا ہوا شیر. ہائے ہائے, اللہ اکبر. زرغامن آجامن, جلال میں ٹہلتا ہوا شیر. اور اگلا لفظ اشمت بھائی جو استعمال کیا ہے وہ لفظ لیسن کسورا. یہ کسور بھی کہتے ہیں شیر کو, لیکن کون سا شیر؟ اوئے ہوئے, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. دشمن کا حال بھی عاطف بتا دیا, سہیب اور اپنا بھی بتا دیا اسے ایک لفظ میں. میں نے تلاش کیا کسور کا مطلب مجھے کہاں سے ملے, مجھے لغت میں کوئی مناسب مطلب نہیں ملا. میں نے سورہ مدثر کو کھولا. توجہ توجہ توجہ, سورہ مدثر کو کھولا. اس کے اندر یہ اس کی 50ویں اور 91ویں آیت ہے. کأنہم حمر متنفرہ فرت من کسورا. کہتے کسور وہ شیر ہے جو گدھوں کو گھیر لے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. انہیں بتا رہا ہے او بھڑکے ہوئے گدھوں, میں نے تمہیں گھیر لیا. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, جناب سید آپ کو سلامت رکھے. اور بھڑکے ہوئے گدھوں, میں نے تمہیں گھیر لیا ہے, اور جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کروں گا کیا؟ اللہ اکبر. الَّذِي مثل ریح سرسرا, میں ایسے تمہارے پاس آؤں گا جیسے ہوا تیزی سے آتی ہے. ہوا تیزی سے آتی ہے. اور اگلا جملہ سننا, اگلا جملہ سننا. اکیلکم بالسیف رکیلا سندرا, میں حملہ تم پہ تلوار سے کروں گا لیکن تمہیں ایسے لگے گا جیسے شیر ہمیں پنجے مار رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی ہے, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. وقت بہت ہو گیا, بیچ میں بہت کچھ تھا وہ چھوڑ رہا ہوں, بہت کچھ تھا وہ چھوڑ رہا ہوں. ہاں باقی اگلے سال زندگی رہی تو پھر اس سے آگے جا کے بیان کروں گا. ابھی بس ایک جملہ سن لو, اور یہ ایک جملہ خود اپنی جگہ پر, خود اپنی جگہ پہ اشرا طلب ہے, لیکن میں اتنی تیزی سے کہوں گا کہ ہر دل میں یہ جملہ پہنچ جائے. یہ پہلا ایک رجز تھا, اس کے بعد ایک اور رجز پڑھا, اس کے بعد ایک تیسرا رجز پڑھا. اس رجز کا بس ایک جملہ تمہارے سامنے بیان کروں, اور سمیٹا میں نے اپنے بیان کو. فوراً ان کی جانب مخاطب ہو کے کہا حاضل حسین, یعنی اپنے بیان کرتے ہوئے یہ جس حاضل حسین, اپنے چچا کی جانب اشارہ کر کے, حاضل حسین کل اسیر المرتہن. یہ جو مرتہن ہے نا, یہ مرتہن ایسی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے
کہ جسے بار بار اغوا کر لیا جائے. امام انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں بار بار اغوا ہو جانے والی عورتوں کی اولادوں، اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. بس دو جملوں کی زحمت ہے، میں نے سمیٹ دیا اپنا بیان. دو جملوں کی زحمت ہے. پہلے کیا کہا؟ بار بار اغوا ہو جانے والی عورتوں کے اولادوں. اگلا جملہ سننا، عجیب لفظ کہے ہیں بین اناس لا سوکفوا صوبا مزن، تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں جس کے باپ نے مزن پیا ہو. نا تم پیچھے ہو، میں تشریح کرتا ہوں. تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں جس کے باپ نے مزن پیا ہو. یہ مزن جانتے کیا ہو؟ جنت میں ایک درخت ہے. مولا سے پوچھا گیا وہاں اس کا کام کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی مومن کو خلق کرنا چاہتا ہے تو وہ مزن سے پانی کا ایک قطرہ نازل کرتا ہے. نا میں جملہ کہوں گا اور پھر تم میں سے ایک بھی اگر زمین پہ رہ گیا تو مجھے بتانا موزن کیا ہے. اللہ جب کوئی شیعہ بنانا چاہتا ہے تو اس موزن سے ایک قطرہ پانی کا نازل کرتا ہے. وہ جس کے گھر شیعہ نے آنا ہوتا ہے کسی پھل یا خوراک کے ذریعے وہ قطرہ اس کے جسم میں چلا جاتا ہے اور اس سے شیعہ کا وجود ٹھہرتا ہے. جس کے شیعہ جنت کے پانی سے بنے وہ نطفے سے بنے گا. اللہ اکبر. جیو 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 سلامت رہو. مولا تمہیں عزت عطا فرمائے. علی حق. بس آخری جملہ. بس سننا آخری جملہ، بیٹھ جاؤ یہیں پہ. ایک جملہ آخری سن لینا اور پھر اس کے بعد میں نے تمہیں دعا دے دی. کیا کہا؟ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے باپ نے موزن پیا ہو. اب موزن سے کیا ہوتا ہے؟ شیعہ بنتا ہے نا. دنیا والے تمہیں کہتے ہیں کہ حسین کو شیعوں نے مارا. حسن کا بیٹا کہہ رہا ہے تم میں کوئی شیعہ نہیں ہے. تو اب سمجھنا اگر شیعہ نہیں ہے تو پھر وہاں کون ہے؟ سلامت ہے. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. زندگی دراز ہو. سمٹ گیا میرا بیان. بس آخری جملہ اور ختم ہو گیا آج کا جشن. مولا تمہاری حاجتیں پوری کرے. جس کے گھر اولاد نہیں اللہ اسے بیٹے عطا فرمائے. ختم ہو گیا میرا جملہ. میں یہاں پہ جنگ پڑھوں نا قاسم کی تو پھر اس کے لیے دو مجلسیں چاہیے. ایک پہلوان ارزق، اس کے 4 بیٹے، اس کے بیٹوں کے ساتھ کیا جنگ ہوئی اس سال نہیں پڑھتا، اگلے سال پڑھوں گا. لیکن جب ارزق آیا، ختم ہو گیا میرا جملہ. جب ارزق آیا امام حسن نے اس ارزق جو ان کا باپ تھا 4 بڑے پہلوانوں کا، ارزق پہ حملہ کرتے کرتے اس کی زین کا ایک تسمہ کاٹا. جملہ کہوں گا، اس کی زین کا ایک تسمہ کاٹا. جیسے زین کا تسمہ کاٹا اسے پکار کے کہنے لگے کیسا بہادر ہے تو، اپنی زین نہیں سنبھال سکتا. یہ دیکھنے کے لیے جیسے ہی وہ نیچے ہوا قاسم نے وار کر کے اسے 2 برابر حصوں میں تک سے. سلامت ہو. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ختم ہو گیا اس جملے پہ میرا جشن. آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا. گھوڑا درمیان سے نکل گیا. اب اپنے گھوڑے سے اتر کر اس کے پاس جا کر اس کے لاش کے 2 حصے دیکھ کے کہنے لگے ان تنکرونی فانا ابن حیدرہ، تو جو میرے مقابلے میں آ گیا تجھے نہیں پتا میں حیدر کا بیٹا. دونوں ہاتھ بلند کر کے